تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق ہے اور ہمارا مالک ہے۔ کروڑوں درود اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کہ جن کے امتی ہونے کا شرف ہم نے پایا ہے۔ حاضرین محفل، ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوال ہمارے جواب پروگرام۔ آج جو ہمارے اس پروگرام کی شخصیت ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ سرخان مصطفیٰ ہیں۔ آپ کی پہچان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توصیف و ثنا سے آپ جانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں، اور جو ہمارے پاس سوال ہے انہی کی زبانی آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں سید توصیف رضا قادری صاحب کے پاس۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں سید توصیف شاہ قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آ کے آپ نے ہمارے اس پروگرام کو مزید رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ تو آئیے ناظرین سوالوں کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے سوال آئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال سید توصیف رضا قادری صاحب سے ہم جو کر رہے ہیں، آئیے ان کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو آپ نے نعت کس سے پڑھنا سیکھا؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی تو میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے نعت پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا، کیونکہ نعت ایک ایسا شعبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر خاص عنایات ہوں اور نوازشیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے نعت کہاں سے پڑھنا سیکھا، تو میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں الحمدللہ میں مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں اور ابھی بھی جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے سب سے پہلے جو نعت پڑھی ہے وہ مدرسے میں پڑھا تھا، میں نے صلاۃ السلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو پھر اس کے بعد میرے استاد محترم جن سے میں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، میرے استاد محترم قاری فرحان صاحب زیدہ مجدو، تو وہ مجھے ختم قادریہ شریف میں لے جایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ نعتیں پڑھوایا کرتے تھے۔ تو اس طرح استاد محترم کی صحبت سے مجھے ختم قادریہ شریف بھی پڑھنا آ گیا اور نعت پڑھنی بھی آ گئی۔ پھر جن سے میں نے حفظ کیا، قبلہ قاری استاد محترم استاد محسن صاحب زیدہ مجدو، تو انہوں نے مجھے پھر نعت خوانی کی فیلڈ میں مزید ترقیاں دلوائیں، عروج دلوایا۔ پھر اس طرح میں پڑھتے آج اس مقام پہ ہوں کہ آپ نے مجھے ادھر مدعو کر لیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ایک محاورہ بھی ہے کہ دینا تو نہیں چاہیے اس فیلڈ کے متعلق، لیکن ایک سمجھانے کے طور پہ کہ انسان گا کے گویہ بنتا ہے۔ تو میں الحمدللہ پڑھ کے اس قابل ہو گیا ہوں کہ آپ نے مجھے ادھر مدعو کر دیا۔ باقی بیسیکلی میری اس فیلڈ میں کوئی خاص کلاسیکل استاد نہیں ہے کہ جس سے میں نے کلاس لی ہو، الحمدللہ۔ بھائی ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت انداز میں آپ نے سوال کا جواب عطا فرمایا۔ یقیناً آپ کی غلط فہمیاں جو لوگوں کے اندر ہوتی ہیں کہ آپ نے کس سے پڑھنا سیکھا یا اس کے پاس گئے، آپ نے بالکل خوبصورت اپنے الفاظوں کے ساتھ آپ کو اس کا جواب عطا فرمایا ہے۔ تو آئیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت آیا ہے، اور دیگر لوگوں کے ساتھ ایسا معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ جو ثناءخوان مصطفیٰ اتنے خوبصورت پڑھنے والے ہوتے ہیں، اتنی اونچائی پہ اتنی بلندی پہ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں، تو دیگر ان کے پاس ایسے سوال آتے ہیں۔ یہ سوال ہمارے پاس سید توصیف شاہ صاحب کے لیے بھی آیا ہے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ نعت پڑھی تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے تھوڑا سا۔ میں نے جب پہلی مرتبہ نعت پڑھی، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے مدرسے میں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے قرآن پاک کی، تو سب سے پہلے میں نے اسمبلی میں صبح دعائے مدینہ ہوتی ہے، تو اس میں نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سب سے پہلے میں نے صلاۃ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ تو بہت اچھی کیفیت تھی، ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
تعریف بیان کرتا ہے, ان پر درود و سلام عرض کرتا ہے, تو ایک قدرتی طور پہ اس کے دل میں, دماغ میں ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے جو بتانے کے لائق نہیں ہوتی, یعنی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو الفاظوں سے بیان نہیں کیا جاتا. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسی کیفیت تھی. ہاں, اس وقت جب میں نے صلاۃ السلام پڑھ رہا تھا تو اس وقت میری تھوڑی طبیعت خراب تھی, تو ایک الگ ہی لطف آیا تھا الحمدللہ. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب سے پہلے پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیفیت ایسی تھی کہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہل رہے تھے, ہماری زبان لڑکھڑا رہی تھی, دیگر وہ اپنے انداز میں کہتے ہیں, مگر آپ نے اپنے انداز میں یہ چیز بتائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انسان بات کرے یا تعریف کرے سرکار کی تو اس کے اندر کیسا کانفیڈنس ہونا چاہیے, اس میں کیسی ایک ریلیٹیوٹی ہونی چاہیے, وہ اچھے انداز میں پڑھ رہا ہونا چاہیے. تو بہت خوبصورت سوال کا آپ نے یہ بھی جواب عطا فرمایا. تو آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو اگلا سوال میرا آپ کی ریلیٹیو سے ہے, کیونکہ آپ ثنا خوانی مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کیا ایسا کر رہے ہیں, وہ ساری بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا. یہ بتائیے کہ آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری دینی تعلیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اساتذہ کا کرم ہے مجھ پر, اور میرے والدین کی دعائیں میرے ساتھ کہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہوں, اور دورۃ الحدیث شریف, کیونکہ درس نظامی 8 سال کا ہوتا ہے تو آخری سال جو ہوتا ہے وہ دورۃ الحدیث شریف یعنی 8واں سال. تو الحمدللہ میں دورۃ الحدیث شریف میں زیر تعلیم ہوں جامعۃ المدینہ فیضان بغداد میں. اور میری اگر دنیاوی تعلیم کی بات کی جائے تو الحمدللہ گریجویشن کنٹینیو ہے, اور انشاءاللہ لاسٹ ایئر ہے گریجویشن کا. باقی الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نعت خواں تو ہوں ساتھ ساتھ, لیکن نعت خوانی میرا پیشہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں پڑھائی کے ساتھ صرف نعت خوانی کر رہا ہوں جاب کے طور پہ, نہیں. نعت خوانی میرا ایک شوق ہے, اور بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں پڑھاتا بھی ہوں مدرسۃ المدینہ, اور الحمدللہ میں ہوم ٹیوشنز بھی دیتا ہوں. تو میرا نعت خوانی کوئی پیشہ نہیں ہے. اگر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نعت خواں ہے, نعت خوانی سے کما رہا ہے, اللہ کریم ہم تمام کو نعت خوانی کے ذریعے کمائی کرنے کی توفیق نہ دے تو بہتر ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے نعت خوانی کرنا یہ بہت سعادت کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور انسان کے نیک کاموں میں, انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے اس میں جتنی خالصتاً اللہ کی رضا شامل ہونا تو اس میں اتنی ہی برکات ہے. تو الحمدللہ نعت خوانی کرتا ہوں, فی سبیل اللہ کرتا ہوں, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ بھئی آپ مجھے اتنے ٹائم کے لیے اتنے پیسے دیجیے گا یہ وہ. البتہ اگر کوئی سامنے والا اپنی طرف سے کوئی اپنی خوشی سے پیش کر دیتا ہے وہ الگ میٹر ہے, لیکن الحمدللہ کوئی خاص الگ سے ڈیمانڈ نہیں ہے. الحمدللہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں اصلاح فرمائی ہے. جو ہمارے کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے بھی یہ شک و شبہات دور ہو جائیں گے کہ ہر ثنا خوان مصطفیٰ ایک سا نہیں ہوتا. دیگر ثنا خوان مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں وہ اپنے انداز میں پڑھتے ہیں, وہ اپنی ڈیمانڈ کرتے ہیں, مگر جو ہمارے ساتھ جو اس منچ پہ موجود ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست طبیعت کے مالک ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سے ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے ان الفاظوں کو سجایا ہے. تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال بہت ہی خوبصورت آیا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا سوالوں کے ذریعے بھی آپ جانیں کہ آپ کتنے میٹھے گفتگو کر رہے ہیں. تو سوال بھی اسی سے ریلیٹیو ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اتنا میٹھا پڑھتے ہیں, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ اپنے گلے کو کیسے مینیج کرتے ہیں, کیا کچھ کھاتے ہیں ایسا, کیا کچھ اپنے گلے کے لیے کیا ایسا کرتے ہیں, تھوڑا سا بتائیے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی جاتی ہے, کوئی بھی کرتا ہے, اور تو یہ انسان کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے خاص سا, بلکہ یہ جس کی تعریف کی جاتی ہے نا وہ الفاظ ہی ایسے ہیں, وہ شخصیت ہی ایسی ہے, وہ ہستی ایسی ہے کہ جب کوئی بھی بندہ کرے, چاہے عام کرے چاہے خاص کرے, جب جس ہستی کی تعریف کی جا رہی ہے نا تو قدرتی طور پہ کرنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. بالکل. تو الحمدللہ میں بھی حضور کی تعریف بیان کرتا ہوں, تو جب حضور کی تعریف کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لہجے میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. کہتے ہیں نا وہ نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی, میرے لہجے کو میلا نہیں ہونے دیتے. تو یہی کہانی ہے میرے ساتھ بھی الحمدللہ. کوئی
الگ سے میڈیسنس نہیں ہوتی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماشاء اللہ. سب سے بڑی بات جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان وہم نہ کرے. اگر بالکل اس کا گلا خراب ہو رہا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ اس عقیدت کے ساتھ نعت پڑھیں، بیان کریں کہ ظاہر سی بات ہے بیان میں بھی علم دین بیان ہوتا ہے، نعت میں بھی حضور کی تعریف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی تعریف ہوتی ہے نا. تو آپ جب ہلکے سے گلے میں خراش ہو، گلا خراب ہو، تو آپ اس عقیدت کے ساتھ نعت پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعت کی برکت سے میرے گلے کو درست فرمائے، میرے گلے کو ٹھیک فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی تعریف کرے نا ان کے صدقے ہمیں صحت یابی عطا فرمائے گا. باقی کوئی خاص الگ سے میڈیسنس نہیں ہے کہ بھائی میں ریاض کرتا ہوں، ریاض بھی نہیں ہے میرا کچھ. میں محفل میں کہیں پڑھنے جاتا ہوں تو اس سے پہلے تھوڑا بہت سوچ لیتا ہوں، تھوڑا اپنے آپ میں گنگنا لیتا ہوں، سوچ لیتا ہوں کیا پڑھنا ہے، پھر محفل میں پیش کر دیتا ہوں. بس یہ ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا کہ آپ کوئی بھی ایسا نہیں کرتے. دیگر لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ہم چاول نہیں کھاتے ہیں، ہم ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرتے ہیں، تو وہ ان کے اپنے اپنے میٹر ہیں. آپ نے جو بات حقیقت کی تھی وہ آپ نے واضح کر دی ہے، بہت خوبصورت بتایا ہے. تو آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اچھا، اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت ہے کیونکہ ہر سلاخان مصطفیٰ کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. تو میرا سوال یہی ہے کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے، کس کو آپ فالو کرتے ہیں، کس کو آپ زیادہ سننا پسند کرتے ہیں، ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. نعت خواہ تو ظاہر سی بات ہے سب حضور کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جس کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی شریعت مطہرہ کی. میرا یہ کہنا ہے اور میرا یہ اندیا ہے اور یہ میرا کانسیپٹ ہے کہ میں نعت خواہ کو دیکھتا ہوں پہلے الحمدللہ کہ نعت خواہ شرعی اعتبار سے کیسا ہے. ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سجانا یہ بہت کمال کی بات ہے، ٹھیک ہے. جس کی ہم تعریف بیان کر رہے ہیں، جس سے عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دعویٰ بے دلیل یہ بیکار دعویٰ ہے. دعویٰ وہی اچھا ہے جس کی دلیل بھی ہو. دلیل کیا ہے کہ اپنے ظاہر پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو سجانا، امامہ شریف پہننا. سب سے پہلی جو ایک اہم سنت ہے جو قریب بواجب ہے وہ ہے داڑھی مبارکہ، داڑھی شریف سجائیں. میرا جو کانسیپٹ ہے الحمدللہ میں نعت خواہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی داڑھی ہے یا نہیں. دیکھیں اندرونی معاملہ ہمیں نہیں پتا وہ کیسا ہے کیسا نہیں، نمازیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، لیکن ظاہر پر بات کی جائے ظاہر پر اس کی داڑھی ہے، ٹھیک ہے. داڑھی ایک مٹھی ہو الحمدللہ. میں نے پہلے اپنے آپ پر بھی اور سامنے والا جب نعت خواہ پڑھتا ہے نا، میں یہ نہیں دیکھتا کتنے سر لگا رہا ہے، کتنی تالیں اس کی ہیں، کتنا ریاض ہے اس کا. یہ گلوکار میں بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں نا، ٹھیک ہے. بیسیکلی ہمیں دیکھنا ہے شریعت کا پابند ہے یا نہیں. اب ایک نعت خواہ بڑا کلاسیکل پڑھ رہا ہے لیکن کیا وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، داڑھی شریف نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا تو یہ بھی فتویٰ ہے کہ فاسق کی تعظیم نہ کی جائے، فاسقوں کو اسٹیج پہ نہ بٹھایا جائے. اب اسٹیج پہ بیٹھ کے ایک داڑھی منڈا نعت پڑھ رہا ہے، اس کی کیا، اس کو بندہ کیا دیکھے کہ یار جس کی تعریف بیان کر رہا ہے اس کی سنت پتہ چل نہیں رہا. جو قریب بواجب داڑھی ہے داڑھی کٹوا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو میرا الحمدللہ یہ ہے کہ میں ہر اس نعت خواہ کو پسند کرتا ہوں کہ جس کی داڑھی ہے، ٹھیک ہے، شریعت کا پابند ہے. بظاہر اندرونی معاملہ ہمیں نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں کہ وہ شریعت کا پابند ہے، داڑھی ہے اس کی، نمازیں پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن بیسیکلی اگر میں اپنا بتاؤں کہ مجھے کون سا نعت خواہ اچھا لگتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب بہت پسند ہے. میں گھر سے ان کو فالو نہیں کرتا، ظاہر سی بات ہے، قبلہ بہت سینئر ثنا خواہ ہیں اور ان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں الحمدللہ. لیکن ایک میرا جو مجھے سننے میں مزہ آتا ہے نا وہ الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب ہیں، اور یہ بہت پیارا پڑھتے ہیں. اللہ کریم ان کے پڑھنے میں مزید برکت عطا فرمائے. بہت خوبصورت انداز تھا اور بڑا زبردست سوال کا جواب تھا. تو آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال ہمیں پوچھنا نہیں ہے، ہمیں سننا ہے. آپ بہت میٹھا پڑھتے ہیں، بہت پیارا پڑھتے ہیں. تو اگلا سوال یہی ہے میرا کہ ہمارے ناظرین کو آپ ایسا کلام سنائیں جو آپ کو بہت پسند ہو، جو آپ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہوں، وہ ہمارے ناظرین کو کلام سنائیے.
مجھے نعتیں تو ساری پسند ہیں، لیکن ٹھیک ہے، ہر نعت خواں کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں نا، کہ وہ صحیح، ایک نعت کو بالکل گم ہو کے پڑھتا ہے اور اس کی فیوریٹ نعت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، نعتیں ساری فیوریٹ، ایک موسٹ فیوریٹ جو نعت ہے، جی، تو میری نعتوں میں ایک موسٹ فیوریٹ ہے قصیدہ بردہ شریف صحیح بات، اردو تضمین کے ساتھ. ٹھیک، اور ٹھیک ہے، اگر میں مناجات میں یا پھر حمد باری تعالیٰ میں بات کروں تو مجھے اسماء الحسنی بےحد پسند ہے. اور اسماء الحسنی کی اپنی برکات ہیں، بالکل، حدیث پاک کے تحت یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی یاد کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء یاد کر لیتا ہے، تو اس کا داخلہ ان ناموں کے صدقے جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. تو میں آپ کو قصیدہ برد شریف سناتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا، وہ پیاری کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی، یہ عبداللہ کے در سے مبارک گوشر ہر گوشرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ محمد فخر عالم ہادی کل سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جگہ بتلاؤ تو کیسی ہے غم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں اب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی واہل البیت کلہم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت پڑھ رہے تھے. یقیناً آپ کو اور مجھے ایک سکون ملا ہوگا کہ بات ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے پڑھنے میں مزید مٹھاس نصیب فرمائے، آمین. تو آئیے اگلا سوال میرا بہت خوبصورت ہے.
ہمارے سن خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں. ان کا سوال ہی بہت زبردست آیا ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے توصیف بھائی سے میں اس کو شیئر کروں. ان کا سوال یہ آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اکثر محفلوں میں جاتا ہوں, پڑھتا ہوں, تو میں نے اکثر ثنا خان مصطفیٰ کو دیکھا ہے, ان کے ہاتھ کے اندر جو گھڑی ہوتی ہے وہ پڑھتے پڑھتے بار بار اس طریقے سے کرتے ہیں. ادھر انہوں نے پڑھا صلی اللہ علیہ, وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کوئی اس کا کانسیپٹ کیا ہے, کیوں اس طریقے سے وہ اپنی گھڑی کو دیکھتے ہیں, کیا اس میں ایسی وجہ ہے, تھوڑا سا بتائیے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ نعت خواہوں کو نا ٹائم دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو آدھے گھنٹے پڑھنا ہے, آپ کو 1 گھنٹے پڑھنا ہے. کچھ نعت خواہوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی 5 منٹ پڑھنا ہے, 12 منٹ پڑھنا ہے. تو اب کلام بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 10 منٹ کا کلام ہوتا ہے, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے 5 منٹ کا کلام ہوتا ہے, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے پڑھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 15 منٹ میں بھی کر دے وہ ایک کلام ہے. تو اب نعت خواہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے گرچہ اب اس سے ہم بدگمانی تو نہیں لیں گے کہ وہ حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے اور بار بار ٹائم کو بھی دیکھ رہا ہے. دیکھیں در حقیقت حضور کی تعریف ہی بیان ہوتی ہے, لیکن اب ایک اہل خانہ جو میزبان محفل ہوتے ہیں, اہل خانہ ہوتے ہیں جنہوں نے محفل کے لیے مدعو کیا ہوتا ہے نعت خواہوں کو, تو انہوں نے ٹائم دے دیا. اب ان کی بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے. تو اب نعت خواہ نعت پڑھتے پڑھتے ٹائم بار بار دیکھ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹائم دیا گیا کہ بھئی آپ کو 15 منٹ میں نعت ختم کرنی ہے, اپنی حاضری پیش کرنی ہے. اب وہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں نعت پڑھ رہا ہوں, کہیں یہ نہ ہو میری نعت کچھ زیادہ ہو جائے, 15 منٹ سے 16 منٹ ہو جائے. بس اوقات نعت خواہ کا یہ ایک تقویٰ ہے, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ایک بندے نے ٹائم دیا ہوا ہے, اس ٹائم کے اندر اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو اپنی حاضری مکمل کرنی ہے. تو اب بار بار دیکھنے کا اصل مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ نعت خواہ بولتا ہے کہ میری جو حاضری ہے وہ ان کے دیے گئے ٹائم میں ہی مکمل ہو جائے. تو اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ نعت خواہ بار بار جو گھڑی دیکھتا ہے وہ اسی وجہ سے دیکھتا ہے کہ میری حاضری ٹائم سے زیادہ اوپر نہ جائے, یعنی اوور نہ ہو ٹائم کے اندر, یعنی ٹائم جو لمٹ دی ہے, حدود دی ہے ٹائم کے حوالے سے, وہ اسی کے اندر ہے. بھائی ماشاء اللہ, یعنی ہمارے جو ثنا خان مصطفیٰ سن رہے تھے, یقیناً ان کا سوال سننے کے بعد اس بدگمانی سے, اس سے آپ کو الحمدللہ بالکل ہی بچنا نصیب ہو جائے گا. آپ نے بالکل اچھے انداز میں اس کی وضاحت کر دی ہے, آپ نے بالکل بہت خوبصورت بات بتائی ہے. تو آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی پیارا ہے, کیونکہ دیگر ثنا خان مصطفیٰ پڑھتے ہیں اور یہ ان کے سوال اکثر آتے رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا پڑھتے نہیں ہیں, ہمارے گلے کے اندر خراش آتی ہے, ہمارے پڑھنے میں ہمارے سروں کے اندر بہت پرابلم ہوتی ہے یا مشکلات ہوتی ہے. تو سوال اسی سے ریلیٹیو ہے. میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں اپنے گلے کو کس طریقے سے تر و تازہ رکھیں کہ ہمارا گلا اسی طریقے سے شاش و بشاش پڑتا رہے. دیکھیں نعت میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے نا, وہی کرم فرماتے ہیں اور نعت خواہ بہت اچھی نعت پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب ظاہر سی بات ہے ہر بندے کا گلا ایک جیسا نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے. کسی بندے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ بھئی وہ اچھی نعت پڑھ لیتا ہے, کسی بندے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ اچھا بیان کر لیتا ہے, کسی بندے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ اچھا بول لیتا ہے, کسی کے اندر لکھنے کے حوالے سے صلاحیت ہوتی ہے. اب ہر بندہ یہ چاہے کہ بھئی میں الحاج حافظ غلام مصطفیٰ کی طرح پڑھوں, ہر بندہ یہ چاہے کہ میں الحاج اویس رضا قادری صاحب سیدھا مجدور کی طرح پڑھوں. تو اب ان لوگوں نے بھی ایک ٹائم دیا نا اس فیلڈ کو, تو اب ان کا گلا اس طرح رواں ہو گیا. جب ایک بندہ مسلسل پڑھتا رہے گا, ریاض کرتا رہے گا, مسلسل روز پڑھتا رہے گا, تو اس کا گلا خود ہی رواں ہو جائے گا. اب ایک بندہ پہلے دن کھڑا ہوا ہے نعت پڑھنے کے لیے, بولے کہ بھئی میں اویس بھائی کی طرح پڑھوں, تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے, ظاہری طور پہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب گلے کو تر و تازہ رکھنا ہے تو آپ ریاض کرتے رہیں, نعتیں پڑھتے رہیں. ضروری نہیں محفل میں بیٹھ کے ہی مائک پہ بیٹھ کے پڑھیں, آپ اپنی طرف سے بھی اپنے خود ہی گنگناتے رہیں. پھر دوسرا ایک حل یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں, چاہے وہ ٹھنڈا پانی ہو, چاہے وہ کولڈ ڈرنکس ہو, چاہے وہ بریانی ہو, چاہے وہ چکنی چیزیں ہوں, کیسی بھی چیز ہو, ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ, برابری کے ساتھ, بالکل لمٹ میں رہ کے استعمال کی جائے گی یہ چیزیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی
کبھی بھی آپ کے گلے کو نقصان نہیں پہنچے گا کسی بھی اعتبار سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گلا خراب ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ گلا خراب نہیں ہوتا, گلا خراب ہوتا ہے, لیکن انسان کا وہم جو ہے نا, وہم کا کہتے ہیں علاج نہیں ہے, کسی کے پاس بھی علاج نہیں ہے. تو انسان کا وہم اس سے زیادہ ہوتا ہے خراب, کہ یار میرا گلا خراب ہو گیا, میں کیسے پڑھوں گا, میں کیسے چیخوں گا, میں کیسے اٹھاؤں گا. تو آپ جب وہم کو سائڈ میں رکھیں گے, جو آپ کی جو گلے کی طبیعت ہے, وقتی طور پہ جو معاملہ ہے, تو انشاءاللہ جب آپ جس کی تعریف بیان کریں نا, تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے. اب ایک طرف میری عقیدت ہے کہ بھئی حضور کی تعریف بیان کر رہا ہوں اور حضور میرا ساتھ دیں گے, حضور میرے پر کرم فرمائیں گے, ٹھیک ہے. دوسری طرف میرا وہم ہے کہ یار نہیں, میں نعت پڑھوں گا تو کیسے پڑھوں گا, نہیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں, کوئی الگ سے میڈیسنس نہیں کھائیں, کیونکہ آپ کی جو گلا ہے نا, اب آپ ایک چیز کھاتے رہیں گے اس سے گلا آپ کا سیٹ چلتا رہے گا. اب آپ نے وہ چیز چھوڑ دی نا, تو آپ کا گلا اس کا محتاج ہو جائے گا جو آپ چیز کھا رہے تھے اپنے گلے کو ٹھیک کرنے کے لیے, ٹھیک رکھنے کے لیے. تو وہ چیز, وہ گلا, آپ کا جو گلا ہے وہ اس چیز کا محتاج ہو جائے گا. تو آپ کے اپنے گلے کو آپ دوسروں کی محتاجی سے بچائیں. تو ہر چیز کو جب اعتدال کے ساتھ استعمال کریں گے نا, اور بریانی سے کوئی گلا خراب نہیں ہوتا, اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, چاول ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کولڈ ڈرنکس ہیں, کولڈ ڈرنکس انسان کی صحت کو خراب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کولڈ ڈرنک سے جتنا ہو سکے اوائڈ کریں, ٹھنڈے پانی سے اوائڈ کریں, کیونکہ ٹھنڈے پانی بسا اوقات نزلہ کر دیتا ہے, بلغم پیدا کرتا ہے. تو اس سے بھی گلے میں, سینے میں, جب سینہ خراب ہوگا تو گلا اس سے افیکٹ, یعنی خرابی آئے گی گلے میں بھی. تو لہٰذا ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کا گلا بالکل پرفیکٹ رہے گا. بھائی سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس سوال کا بھی جواب عطا فرمایا ہے. تو یقیناً جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کے شک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے. فرمایا ہے تو یقیناً جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کے شک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے. لوگ اپنے اپنے انداز میں کہتے ہیں کوئی یہ نہیں کھاتے, کوئی یہ نہیں کھاتے, مگر آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس سوال کا جواب دیا ہے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. بھائی یہ والا سوال جو آیا ہے نا بہت خوبصورت ہے میرے پاس. اکثر سراخان مصطفیٰ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے. سوال ہی اتنا زبردست ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے بہت علاقوں کے اندر, بہت اداروں کے اندر آپ پڑھنے جاتے ہیں, دیگر علاقوں میں, دیگر محفلوں میں آپ اچھے انداز میں پڑھتے ہیں, دیگر بڑے بڑی محافلوں میں آپ شرکت کرتے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو ایسا بتائیں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ اس محفل میں گئے ہو اور آپ کو وہاں پر نعت پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کافی طویل عرصے سے اس فیلڈ میں ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہوں, نعت کی صورت میں, ترنم کی صورت میں. تو جب چھوٹا تھا تو بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بھائی چھوٹا بچہ ہے, اس کو بعد میں پڑھوا لیں, ہیں یہ نعت خواہ میں ان کو پہلے پڑھوا لیں, ایسا ہوتا تھا پہلے نا. تو اس پہ زیادہ گلٹی فیل بھی نہیں ہوتا تھا, اس وقت شعور بھی نہیں تھا, سمجھ بھی نہیں تھی, بس نعت پڑھنی تھی اس وقت, یہ تھا. تو اب ایسا ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, جہاں بھی جاتے ہیں وہاں حضور عزتوں سے نوازتے ہیں الحمدللہ. تو الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اب تو پہلے ہوتا تھا جب بچے تھے, تو الحمدللہ جب سے اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پہ شعور دیا ہے تو کبھی ایسی سچویشن آئی نہیں, اور اگر کبھی آئے گی بھی تو یہ سوچ لیں گے کہ سرکار نے پہلے ان کو موقع دے دیا پڑھنے کے لیے تو انہوں نے پڑھ لیا, بعد میں ہمیں موقع دیا تو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ویسے اتنی گلٹی والی بات ہے نہیں کہ بندہ شرمندگی محسوس کرے کہ یار مجھے موقع کیوں نہیں دیا مجھے. ہاں یہ کہ آپ نے اگر ایک نعت خواں کو جو ٹائم دیا ہوا ہے, جیسے مثال کے طور پہ کسی نعت خواں کو دیا ہوا ہے آپ نے 9 بجے کا ٹائم, ٹھیک ہے بھائی آپ کو 9 بجے آنا ہے اور نعت خوانی کرنی ہے, حاضری پیش کرنی ہے. اب نعت خواں اگر 9 بجے آ گیا یا 9 بجے سے پہلے آ گیا ہے, ٹھیک ہے, 5 منٹ پہلے, 7 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے, تو اب حق تو یہی بنتا ہے بظاہر کہ آپ اس نعت خواں کو جو وقت پہ موجود ہے اس نعت خواں کو موقع دیں. ٹھیک ہے, آپ نے کسی بڑے نعت خواں کو موقع دیا وہ ٹائم دیا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ دوسرے نعت خواں کو اس وقت کا ٹائم نہ دیں. اس طرح یہ ہوگا, اعتدال بھی رہے گا اور ہر نعت خواں کو وقت پر اس کی حاضری بھی پیش کرنے کا اس کو موقع ملتا رہے گا. اب ایک نعت خواں کو آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے 9 بجے کا, دوسرے نعت خواں کو ٹائم دیا ہوا ہے آپ نے 10 بجے کا, ٹھیک ہے. اب 10 بجے کا ٹائم دے دیا,
اب جو 10 بجے کا جس کو ٹائم دیا ہے وہ اگر 9 بجے آ کے بولے کہ بھائی مجھے پڑھنا ہے تو یہ تو سیدھی سیدھی ناانصافی ہے نا اس بندے کے لیے جس بندے کو آپ نے 9 بجے کا ٹائم دیا ہے. دونوں آپ کا ٹائم پر ہی آئے لیکن کیا 10 والا بول رہا ہے کہ بھائی مجھے 9 بجے ٹائم دیا جائے تو یہ تو مناسب نہیں ہے. اور دوسرے کی حق تلفی اور حق تلفی کرنے ہم حضور کی تعریف بیان کرنا ہے ثواب کمانا ہے. اب کسی مسلمان بھائی کی حق تلفی کر دیں گے ظاہر سی بات ہے اس کی حق تلفی ہے نا کہ اس کے وقت کو آپ اپنا وقت سمجھ رہے ہو اور اس کے وقت کو اپنے وقت یعنی اپنا وقت لے کر سمجھ کے یوٹیلائز کر رہے ہو تو یہ تو مناسب ہی نہیں ہے نا. اور حق تلفی کرنا تو جائز ہی نہیں ہے کسی مسلمان کی. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم تمام کو حق تلفی سے بچائے اور وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ٹائم جو آپ کو دیا جائے آپ اس ٹائم پر آئیں تو آپ کو انشاءاللہ موقع ملے گا. اور الحمدللہ میری حد تک امکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں وقت پر آ جاؤں. ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصروفیات ہیں گھر کی اور دیگر مصروفیات ہیں پڑھانے کے حوالے سے تو اس میں اگر ٹائم کی کمی بیشی ہو جائے آگے پیچھے ہو جائے وہ الگ بات ہے. لیکن اگر میں فارغ ہوتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو وقت میں نے دیا ہے اہل محفل کو میزبان محفل کو میں اس وقت پہ پہنچوں. الحمدللہ. بہت خوبصورت اس سوال کا بھی جواب دیا ہے آپ نے. تو چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. بہت خوبصورت سوال ہے. آپ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں بہت جس جگہ پہ بھی جاتے ہیں آپ کو عزت اس نوازا جاتا ہے کیونکہ بات ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں آپ. تو میرا سوال یہی ہے کہ آپ نے کبھی سوچا تھا اس حوالے سے کہ آپ کو اتنی عزت ملے گی اس طریقے سے لوگ آپ سے محبت کریں گے؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت بھی اللہ ہی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اب انسان جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرے ان کی سیرت بیان کرے ان کی اطاعت کرے تو یہ بات یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ جس سے میرے محبوب کی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو جب ایک شخص ہے وہ نعت خوانی کرنا آ رہا ہے حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی تعریف بیان کی. ٹھیک ہے اگر میں تعریف بیان کرنے جا رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں نے گویا کہ اللہ کی تعریف بیان کی حدیث پاک کے تحت. جب اللہ کی تعریف بیان کی جائے گی حضور کی تعریف بیان کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا عزت و ذلت دینا. ایسا ہی. تو الحمدللہ مجھے بہت عزتیں ملی ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ نے کم وقت میں بہت اچھی عزتیں دے دی اور بہت شہرت دے دی. الحمدللہ میں کوئی شہرت کا پجاری نہیں ہوں کہ بھائی مجھے شہرت ملے میری بابا ہو اور کوئی اتنا ہائی فائی بھی نہیں پڑتا کہ بھائی میرا گلا بہت زیادہ ہائی فائی ہے میرا سر بہت ہائی فائی ہے میری تال بہت ہائی فائی ہے. بس حضور جب توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے حضور کے صدقے تو پڑھ لیتے ہیں جیسا تیسا پڑھتے ہیں. بس دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں حضور کی تعریف بیان کر رہا ہوں. دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے حب جانا ہو یعنی بھائی میری لوگ تعریف کریں میں ایسا سر ماروں میری لوگ تعریف کریں. آپ جیسا بھی سر مارے آپ اللہ کی رضا کی خاطر کریں جو بھی کہا. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اچھے نعت خواہوں کو سنو تاکہ آپ کے عشق رسول میں مزید اضافہ ہو. سیدی اعلیٰ حضرت کے مفہوم یعنی بات کا فرمان کا مضمون آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تو اچھا پڑھیں لیکن اس نیت سے نہ پڑھیں کہ لوگ میری تعریف کریں. ٹھیک ہے جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ڈنکے بجا دے گا پوری دنیا میں. ٹھیک ہے عزتیں ملتی اسی کو ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتا ہے لوگوں کی خاطر کام کرتا ہے نا. وقتی طور پہ عزت ہوتی ہے کہتے ہیں نا ہر عروج کے بعد زوال ہے ہر زوال کے بعد عروج ہے. ٹھیک ہے زوال کے بعد عروج کسے آئے گا جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر کام کریں گے. عروج کے بعد زوال کب آئے گا جب آپ لوگوں کی وجہ سے کام کریں گے. تو ہم جس کی تعریف بیان کرتے ہیں نا اگر خالصتاً اسی کی تعریف بیان کریں نا خالصتاً یعنی اسی کی رضا کی خاطر تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت عزتوں سے نوازے گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سید گھرانے میں پیدا فرمایا ہے. الحمدللہ میں سید ہوں لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس پہ. بس اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت سے نوازا ہے. اللہ کریم سے دعا اللہ کریم مجھے حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ میری اس اعتبار سے بھی بہت عزت کرتے کہ میں سید ہوں اور
لوگ اس اعتبار سے بھی میری عزت کرتے ہیں کہ میں حضور کا ادنا سا ثنا خواہ ہوں. صحیح. باقی آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے پڑھنے میں اخلاص عطا فرمائیں آمین. اور مجھے متقی اور پرہیزگار بنائیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے. ایسا ہے. انما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے, پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے, اور تقویٰ کس طرح آئے گا؟ اللہ کی عبادت سے, اور اللہ کی عبادت میں بہت سارے اعمال شامل ہیں. جس طرح یہ ایک نعت پڑھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ٹھیک ہے, اب حضور کی تعریف, حضور کی تعظیم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, اور نعت پڑھنا بھی حضور کی تعظیم ہے. ٹھیک ہے, تو اب حضور کی تعظیم عبادت ہو گئی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو اب نعت پڑھتا ہے تو حضور کی تعظیم بیان کرتا ہے, تو عبادت کرتا ہے. اللہ کریم مجھے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مجھے حب جا سے بچائے کہ بھئی لوگ میری تعریف کریں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت سے نوازا, الحمدللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس سوال کا بھی جواب عطا فرمایا ہے. آخری سوال ہے, کیونکہ بہت سارے سوال آپ نے یقیناً اپنے علم کے مطابق ہم تک آپ تک پہنچائے ہیں. آخری میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو, سننے والے دیکھنے والوں کو کوئی ایسا پیغام دیں کہ ان کے اندر بھی نعت کا شوق پیدا ہو جائے. دیکھیں, نعتیں سنیں اور اچھے نعت خواہوں کو سنیں جو شریعت کے پابند ہیں, جیسے کہ میں آپ سے عرض کی داڑھی والوں کو. ٹھیک ہے, داڑھی والوں کو سنیں, اور نعت خوانی کے ساتھ ساتھ آپ دیگر ایکٹیویٹیز جیسے کہ مثال کے طور پہ دینی کتابوں کا مطالعہ رکھیں, کیونکہ نعت خوانی پڑھنا صرف کمال نہیں ہے, کمال ہے لیکن صرف نعت خوانی پڑھنا کمال نہیں, بلکہ نعت کو سمجھ کر پڑھنا کمال ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھیں, اگر نعت خوانی کا ذوق رکھتے ہیں, نعت پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں, تو سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیں, اور سیدی اعلیٰ حضرت کے برادر محترم حسن رضا خان صاحب کے کلام پڑھیں. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری صاحب زیدہ مجدور, جو میرے پیر صاحب بھی ہیں الحمدللہ, تو ان کے لکھے ہوئے کلام پڑھیں. تو یہ ہے کہ اچھے کلام پڑھیں گے, اچھے کلاموں کا انتخاب کریں گے, تو آپ کے جو عشق رسول ہے مزید اضافہ ہوگا. اب وہ جس کا نہ سر نہ پتہ, کچھ کلام ایسے بھی ہیں جس کے اشعار پر علماء نے کفر کی باتیں کی ہیں, یعنی کفر کے فتوے لگائیں کہ یہ شعر پڑھنا ہی کفر تک پہنچ جائے گا. تو ایسے کلام کا انتخاب نہ کریں. تو مشورتاً آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جب اویس رضا قادری صاحب کو, قبلہ حافظ طاہر صاحب کو, حافظ غلام مصطفیٰ صاحب کو, جب ان لوگوں کو آپ سنیں گے نا, تو یہ کلام, یہ وہ نعت خواہ ہیں ایسے کہ آپ ان کے کلام سنیں گے نا تو آپ کو غیر شرعی کلام نہیں دکھیں گے ان میں, کیونکہ یہ لوگ علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں. جب علماء کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ جو غیر شرعی چیزیں ان سے بھی بچے رہیں گے. تو اگر نعت خوانی کا ذوق رکھتے ہیں تو اچھے کلام کا انتخاب کریں اور ان کلاموں کو سمجھ کر پڑھیں. اور ان کلاموں کو کب سمجھیں گے؟ جب ہم دینی کتب کا مطالعہ کریں گے, علم دین سے وابستگی رکھیں, کیونکہ علم دین حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, یہ ایک قول مشہور ہے. تو یہ علم دین کے حوالے سے ہی اہمیت ہے, دنیاوی علم کے لیے. ہم دنیاوی علم کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دینی علم کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. قرآن مجید کی تعلیم عام کریں, قرآن مجید کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ٹھیک ہے, بہترین شخص اس کو کہا ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. بہترین شخص اس کو نہیں کہا کہ جو پی ایچ ڈی کرتا ہے, ایم فل کرتا ہے, کیونکہ قبر میں آپ جائیں گے آپ سے پی ایچ ڈی کے حوالے سے سوال نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ایم فل کے حوالے سے سوال نہیں ہوگا کہ بھئی دنیاوی کتنی ڈگریز حاصل کی. آپ سے سوال ہوگا قرآن پاک نہیں پڑھا تو سوال ہوگا کہ قرآن پاک کیوں نہیں پڑھا, نماز نہیں پڑھی تو کیوں سوال ہوگا کہ کیوں نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, تو دینی پوائنٹ آف ویو کو اپنا بالکل مشن بنائے کہ بھائی مجھے دینی پوائنٹ آف ویو چلے. دیکھو دنیا میں رہنے کے لیے دنیاوی ڈگریز حاصل کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ریکوائر ہو چکی ہے نا. ہر جگہ جائیں گے تو بھائی آپ سے بولیں گے یہ آپ نے دنیاوی تعلیم پڑھی یا نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, یہ رکھیں, لیکن مین فوکس ہونا چاہیے وہ علم دین پہ. تو میرا تمام ناظرین کو یہی ایک مشورتاً عرض ہے کہ آپ علم دین کو فوکس کریں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم کی ہمیں تعلیم فرمائی ہے, جس تعلیم کو حاصل کرنے کے حوالے سے ہمیں تعلیم فرمائی ہے وہ علم دین ہی ہے. تو علم دین سے وابستگی رکھیں. اللہ کریم سے دعا, اللہ کریم ہم تمام کو علم دین سے وابستگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بھائی ماشاء اللہ, سبحان اللہ,
یقیناً آپ نے بہت سارے سوالوں کے جواب عطا فرمائے ہیں، اور جن لوگوں کو شک و شبہات تھے ان سوالوں پر، یقیناً ان کے یہ شک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے۔ میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری اس محفل کو مزید دوبارہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اور میٹھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کو اجازت دیجیے گا، اسی طریقے سے ہمیں دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔